دوسرے پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم گائز. کافی دنوں کے بعد میں حاضر ہوا ہوں کیونکہ میری طبیعت خراب تھی. اس لیے جو ہے میں معذرت خواہ ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ اب طبیعت بہتر ہے, اللہ کا شکر ہے. مزید لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے لاؤں گا اور نئی باتیں جو ہے آپ کے سامنے لاؤں گا جو سننے والی ہیں. چلتے ہیں اپنے جو ہے نیوز کی جانب. بہت ہی خاص نیوز ہے جو آپ کو بتانی ہے, بہت امپورٹنٹ نیوز ہے. شاید آپ نے سن لی ہوگی ٹیلی ویژن میں, یہ نہیں سنی, لیکن البتہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سندھ اسمبلی میں آج کل بڑی تہلکہ خیز باتیں چل رہی ہیں, اور بڑی ہی ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ سمجھو کہ دھماکے دار سمجھ لو. کل سندھ اسمبلی میں سندھ کے حوالے سے نئے صوبے کی بات چلی, جس کے بعد سندھ اسمبلی کے اندر ایک بہت بڑا جھگڑا بھی ہوا, یہاں تک کہ ہاتھا پائی تک بات چلی گئی. اس پہ ذرا بات کریں گے. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رکن اسمبلی ہیں, فاروق عوام نام ہے. فاروق عوام بہت پرانے ہیں اور اس سے پہلے جو ہے بہت پولیس کے بہت بڑے عہدوں میں بھی رہ چکے ہیں. انہوں نے شاید ایک بات چھیڑ دی بانی ایم کیو الطاف حسین کے حوالے سے, کہ الطاف حسین نے کہا تھا 1988 میں بنس روڈ میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا, اور یہ کہا تھا کہ جو ہے ٹی وی وی سی آر وغیرہ جو ہے یہ بیچو اور اسلحہ خریدو, یعنی مہاجر قوم کو کہا تھا انہوں نے. اس پہ جو انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ الطاف حسین نے سندھ میں کراچی میں لڑائیاں کروائیں اسلحے کے لیے, بولا اسلحہ خریدو, یہ وہ فلانا فلانا. اس پہ جو ہے ایم کیو ایم نے کافی رد عمل دیا ہے, شدید غصے کا اظہار کیا ہے. اس پہ ذرا بات کریں گے. اور بات کریں گے پاکستان جو ہے تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اس پہ بھی ایک امپورٹنٹ نیوز ہے. تو چلتے ہیں پہلی نیوز کی جانب, اور وہ یہ ہے کہ کل جو ہے, جیسے آج 17 اب میرے خیال 18 لگ گئی ہے, کل جو ہے وہ 17 جون کو سندھ اسمبلی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رکن اسمبلی ہے فاروق امان, انہوں نے جو ہے انہوں نے یہ بات کی کہ سن 1988 میں جو ہے وہ الطاف حسین صاحب نے بنس روڈ میں ایک جلسہ کیا تھا, اور یہ کہا تھا کہ ٹی وی وی سی آر بیچو اور اسلحہ خریدو, اور انہوں نے یہ غلط کیا تھا. انہوں نے آپس کراچی کے اندر فساد پھیلایا, لڑائیاں کروائی. یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ رکن اسمبلی فاروق عوام جو پیپلز پارٹی کے رکن, انہوں نے کہا. اس پہ جو ہے ایم کیو ایم پاکستان نے جو ہے کافی شدید غصے کا رد عمل دیا, اور یہ کہا ہے فاروق امان اپنا ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی جن کا نام ہے دلاور صاحب, شاید بہت پرانے ہیں وہ, اور وہ ٹاؤن ناظم میں شاید رہ چکے ہیں پہلے کراچی میں. انہوں نے ایک بڑا کرارا جواب دیا, اور یہ کہا ہے کہ اچھا, اس میں ایک نئی بات آئی, وہ یہ ہے کہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم نے ایسی باتیں کی ہیں سندھ اسمبلی کے اندر جو پرانی ایم کیو ایم کرتی تھی, سن 2016 والی ایم کیو ایم تھی الطاف صاحب والی. وہ جو ڈیفینس کرتی تھی, جو باتیں کرتی تھی اس زمانے میں, ایسا لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم دوبارہ سے آ گئی ہے, پرانی ایم کیو ایم. شاید سندھ اسمبلی کے اندر ایسی باتیں چلی ہیں پرانی والی. ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کہ پہلے کیونکہ ان لوگوں نے بہت ساری باتیں چھپائی ہوئی تھی, شاید ڈرتے تھے, بات نہیں کرتے تھے, لیکن اب انہوں نے کھل کر بات کی ہے سندھ اسمبلی کے اندر, وہ بھی الطاف حسین کے حوالے سے. اس میں ذرا حیرت ہے. تو دلاور صاحب نے جو ہے وہ یہ کہا کہ سن 88 میں جو الطاف حسین صاحب نے جو کہا تھا کہ ٹی وی وی سی آر بیچو اور اسلحہ خریدو, تو یہ بالکل صحیح کہا تھا, کیونکہ اس وقت حالات ہی ایسے تھے. اس وقت حالات بڑے خراب تھے. اس وقت مہاجر قوم کو مارا جا رہا تھا, پیٹا جا رہا تھا, ان کے حقوق چھینے جا رہے تھے. تو الطاف حسین صاحب نے اپنے حقوق لینے کے لیے جو ہے وہ بنس روڈ میں جلسہ کیا, اور کہا کہ ٹی وی وی سی آر سونا وغیرہ بیچو اور اسلحہ خریدو تاکہ تمہاری حفاظت ہو. تو یہ دلاور صاحب نے کہا. اس کے بعد پھر دلاور صاحب نے ایک اور بات کی کہ ہمارے جتنے بھی جو پرانے کارکن ہیں, رحمان بھولا, آپ کو پتہ ہے جانا مانا جو ہے وہ کارکن رہ چکا ہے رحمان بھولا ہو گیا, اور اپنا حماد وسیم جو فرار ہے میرے خیال سے وہ ہو گیا. بہت سارے جو پرانے بدنام زمانہ جو کارکن رہ چکے ہیں میڈیا کی رپورٹ کے حوالے سے, تو ان کے حوالے سے بھی دلاور صاحب نے کہا کہ وہ ہمارے اب بھی کارکن تھے, اور پہلے بھی تھے, اب بھی تھے. بہت بڑی بات کی. اب تو سندھ اسمبلی میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ سمجھو کہ جس سے لگ رہا ہے جیسے پرانی ایم کیو ایم آ چکی ہے الطاف حسین والی, وہ باتیں ہوئی ہیں. پھر یہ کہا کہ ہمارے جو پہلے کے جو جتنے بھی کارکنان جو شہید ہوئے ہیں, جو دنیا سے چلے گئے ہیں, جو مسنگ پرسن ہیں, ان کو ہم ابھی بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں, ابھی بھی ان کو ہم جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں. تو یہ بڑی ہی خاص اور بڑی باتیں جو ایم کیو ایم نے سندھ اسمبلی کے اندر کی, اور بڑا ہی کرارا جواب دیا ہے پیپلز پارٹی کو. اس کے بعد جب یہ باتیں ہوئی تو وقفے ہوئے تھے, پیپلز پارٹی کے جو رکن اسمبلی ہیں وہ بھی جو ہے جواب دے رہے تھے, آپس میں ان کی گتم گتہ ہو رہی تھی. اچانک سے جو ہے پھر دوسری نیوز کی طرف چلتے ہیں. اچانک سے جو ہے وہ نئے صوبے کی بات چڑھ گئی. اب کسی رکن اسمبلی نے اٹھ کے بول دیا کہ بھائی میں جو ہے وہ کراچی میں کراچی والوں کو حقوق نہیں مل رہے تو صوبہ بنانا ضروری ہے. اب یہ بات کر دی کسی نے. اب جب یہ بات کی تو پیپلز پارٹی والے بھڑک گئے. تو شکر کرو کہ یہ بات زیادہ شہر میں پھیلی نہیں, ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر کوئی بھڑک جاتا ہے, خدا نخواستہ کوئی لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں پورے شہر میں. تو پیپلز پارٹی والے بھڑک گئے, اور انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کون صوبہ بنا کے صوبہ بناتا ہے کراچی کو.
یا سندھ کی تقسیم کون کرتا ہے؟ ادھر سے MQM والے ہم بنا کے رہیں گے، ادھر سے پیپلز پارٹی والے، یہ آپس میں گتم گتا چل رہی ہے سندھ اسمبلی کے اندر. تو بڑی جو ہے کل کا دن بڑا گرم دن رہا ہے سندھ اسمبلی کو. گرمی تو ویسے بھی گائز جون کا مہینہ ہے، مجھے بھی گرمی لگ رہی ہے، آپ کو بھی لگتی ہے، لیکن سندھ اسمبلی کے اندر بھی کافی گرمی چل رہی ہے آج کل. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ بڑی خاص نیوز تھی، امپورٹنٹ نیوز ہے جو اب تک مجھے پہچانی تھی، اور یہ پکی ٹکی خبر ہے. تو گائز وقتاً مزید اگر آپ مجھے نیوز ملے گی اور مزید جو ہے مجھے خبر ملتی رہے گی، میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا. اور میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں. میری ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ مزید ویڈیو میں آپ تک پہنچاتا رہوں. اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.